کو حضرت اقدس وکیل صحابہ وکیل احداث حضرت مولانا فیصل عباس حنفی صاحب کہ وہ اپنے نصائح کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور انشاءاللہ شب برات کے متعلق مفصل اور متعلق گفتگو فرمائیں گے حضرت مولانا ہمارے دلوں کی دھڑکن فیصل عباس حنفی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت والعاجز هواها وتمنى على الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ انتہائی قابل قدر واجب الاحترام علماء عظام حاضرین مجلس سنی غیور نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام اسٹیج پر براجمان ہیں، ان کو چند ٹوٹے ٹوٹے بے جوڑ الفاظ میں سبق سنانا اور آپ حضرات سے دین کا مذاکرہ کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شرف نصیب فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرماوے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ جہاں تک کہ میری نظر پڑی ہے، اس 15 شعبان المعظم کی رات کو 3 نام عطا کیے گئے ہیں۔ کتنے نام؟ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الصدق اور لیلۃ البرات۔ ان ناموں کو کسی وجہ سے متعین کیا گیا ہے۔ ان کی وجوہ ہیں لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الصدق، شب بارات بھی کہتے ہیں۔ یہ رات ایسی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو جستجو کے بعد کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عائشہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ اب عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ سبحانہ و تعالی آسمان و دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور ہر مستغفر کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں اور ہر مسترزق کو رزق
رزق عطا فرماتے ہیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک لفظ کہوں اور ہم سب وہ مل کر بولیں اور پھر اس کا جواب میں آپ کو دوں۔ سب میرے ساتھ 3 مرتبہ کہو کہ میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلے چھوٹی سی بات سنیں، واقعے سے اس بات کو سمجھیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے کہ ذکر فرما رہے تھے اور ذکر میں لا الہ الا اللہ نہیں تھا، درود پاک کا ورد نہیں تھا، سبحان اللہ کا ورد نہیں تھا، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ورد نہیں تھا۔ کیا ورد تھا؟ میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ شاگردوں نے کہا، مریدوں نے کہا، حضرت یہ کون سا ذکر آ گیا؟ میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، یہ کون سا ذکر ہے؟ احادیث میں، قرآن میں اور اولیاء اعظام کے وظائف میں یہ بات تو ہم نے نہیں پڑھی۔ آپ کا معمول بھی یہ نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں؟ تو میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے، اس میں مفصلاً علماء کرام محدثین نے لکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نصف شعبان کی رات کو نچلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، خود اعلان کر رہے ہوتے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ اعلان کر رہے ہیں کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ تو میں جواب دے رہا ہوں میں ہوں۔ حل من مستغفر، کوئی بخشش مانگنے والا، توبہ کرنے والا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یا اللہ میں ہوں، میں ہوں۔ ہے کوئی مسترزق، رزق طلب کرنے والا؟ تو میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں ہوں۔ ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ تو میں آگے سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں۔ آج رات اللہ سبحانہ و تعالی خود اعلان فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی حاجات پوری کروانے والا؟ تو اللہ والوں نے سمجھایا کہ یہ بھی اللہ کے سوال کا جواب دینا، یہ بھی ایک ذکر میں سے ہے کہ میں ہوں۔ اعلان ہو رہا ہے، سلامت والوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ہم صبح سے اٹھتے ہیں، اپنے کاروباروں کو نکلتے ہیں، سارا دن خاک چھانتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، دھوپ بارش کی پرواہ نہیں کرتے، اور شام کو 4 پیسے بچا کے جناب گھر لے جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن تو بنا ہے دکان کھلے گی، جاب ہوگی، نوکری ہوگی، آفس کھلے گا تو جناب رزق آئے گا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی زمین پر ایسا جاندار نہیں ہے، انسان ہو، جن ہو، جانور ہو، حشرات الارض میں سے ہو، جو بھی ہو، اس کو رزق دینے والی ذات اللہ موجود ہے۔ وہ جو خزانے کے مالک ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ حضرت صاحب پہنچ گئے جناب اس کے پاس جس کو آتا کلمہ ہی نہیں ہے۔ حضرت بڑا پریشان ہوئے،
کوئی تعویذ دے دیتے، کوئی وظیفہ دے دیتے، میرے رزق میں فراوانی ہو جاتی۔ ایسے دربار میں جاتا ہے جہاں پر اس کو خود کو پتا نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آتا ہے، اور جو رزق دے رہا ہے اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا دربار کھلا ہے 24 گھنٹے۔ او بھائی، میں نے صبح بھی اپنی مسجد میں نمازیوں کو کہا ہے، آپ کی ذات کا آپ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے۔ تعویذ لینے جاتے ہو یار، کبھی یوں بھی کر لیا کرو، رات کو اٹھ کے وضو کر کے مصلی بچھا کے اس شہنشاہ سے بھی مانگ کے دیکھو جو ابھی اعلان کر رہا ہے، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے قرض کی ادائیگی کے ذرائع مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے نجات مانگنے والا؟ اعلان ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے، اور اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں۔ آج ہمیں کسی قسم کا کوئی حکومتی بجٹ مل جائے گا، احساس راشن جی فلاں جناب فاؤنڈیشن یا کیا نام ہے امدادی کوئی فاؤنڈیشن آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لین لگ جاتے ہیں، نام آئے نہ آئے، ملے نہ ملے، کھڑے ہیں۔ اور حقیقی بادشاہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ سب مل کر آج کے لوگ پاکستان کے، انڈیا کے، عراق، بنگلہ دیش کے، یورپ اور ایشیا کے لوگ مل کر اللہ سے مانگے اور خرما مانگے، اللہ سب کو بیک وقت دے تو ان کے خزانوں میں سوئی کے نقطے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ وہ خود اعلان کر رہے ہیں۔ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ یہاں ہم کہتے ہیں لے پیر ککڑ تے دے پتر، پیر کی اپنی اولاد نہ ہو، ہم اس کو مرغے چھترے بکرے دے کر اس سے اولاد مانگ رہے۔ ان کو اولاد دینے والی ذات آج خود اعلان کر رہی ہے کوئی اولاد کا طلبگار؟ ہے کوئی سائل مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دوں؟ یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں، ایسے روایت میں ایسے آ جائے گا، اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ کبھی در کے دھکے کھاتے ہو؟ اللہ کی دربار لگی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بادشاہ کے دو قسم کے دربار لگتے ہیں، کتنے؟ ایک عام دربار ہوتا ہے اور ایک خاص دربار ہوتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ کے دو قسم کے دربار لگتے ہیں، ایک خاص ایک عام۔ عام میں سب لوگ آتے ہیں، بادشاہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آ کے اپنی اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں، اور خاص میں اس کے مخصوص طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے خاص رابطے والے لوگ ہوتے ہیں، یا جس کو بادشاہ خود طلب کرتا ہے وہ آتے ہیں۔ تو اللہ کے بھی دو دربار لگتے ہیں، ایک عام دربار ہے اور ایک خاص دربار ہے۔ ایک عام دربار 5 وقت لگتا ہے، فجر، زور، عصر، مغرب، عشاء میں، اور ایک عام دربار یہ ہے جو 5 وقت لگتا ہے۔ خاص دربار ہے بندہ جب تو چاہے اللہ کے ساتھ خاص دربار میں ملاقات کر، رات کی تاریکی ہے، دن کی روشنی ہے، سفر ہے، حضر ہے، خوشی ہے، غمی ہے، وضو کر اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص دربار ہے۔
اچھا مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی ایسا ہو جس کو بادشاہ کہے کہ رات 9 بجے آ جانا، رات 9 بجے آ جانا، تجھ سے میں نے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، تجھے کچھ خاص ادا کرنا ہے۔ وہ چلا ایسے کملا آدمی 2-4 دوستوں کو ملانے، یار آؤ بادشاہ نے مجھے بلایا ہے۔ جی بادشاہ نے مجھے بلایا، ہم سب مل کر جاتے ہیں، بتاؤ بادشاہ اس سے وہ جو باتیں راز و نیاز کی کرنا چاہتا ہے کرے گا؟ جی بادشاہ جو اس کو خاص کوئی چیز دینا چاہتا ہے دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے خاص دربار ہوتے ہیں، اگر آدمی اس میں کیا کرے دوسرے لوگوں کو شامل کرے تو شاید یہ بھی اس کی ناقدری کر بیٹھے۔ آج کی رات اللہ کا خاص دربار ہے، ہر رات خاص دربار ہے، اور لیلۃ القدر رمضان المبارک اسی طرح آدمی اللہ سے خلوت میں گفتگو کرے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ سمجھیں؟ اللہ سے خاص دربار لگایا کرو، اللہ سے اکیلے میں ملاقات کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر آدمی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، گم ہو جائے، وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ وہ بھی کن سے مانگا کرو؟ گھٹیا سے گھٹیا چیز بھی اللہ سے، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے طلب کیا کرو۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرو۔ میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز نفل لازمی پڑھنا اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، کیونکہ اس رات کا نام لیلۃ الصدق، دستاویز، نامہ اعمال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گزشتہ سال کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، نیکیاں کی، برائیاں کی، عبادات کی، ریاضات کیے، مجاہدات کیے، صدقات کیے، حج کیا، عمرہ کیا، جو کچھ بھی کیا ہے اس سال میں وہ سب بند ہو چکا ہے۔ آئندہ سال کیا کرنا ہے؟ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، اور کون کتنا کھائے گا، کون کتنا چلے گا، کون کتنا سوئے گا، آئندہ سال کا لاہے عمل اس رات لکھا جائے گا۔ جی اس رات لکھا جائے گا۔ کس کے رزق میں فراوانی آنی ہے، کس کے رزق میں تنگی آنی ہے، کیا کچھ ہونا ہے آئندہ سال تقدیر میں وہ لکھا جائے گا۔ کتنا وہ آدمی بھولا بھالا ہے جو آج رات بھی اپنی تقدیر کے قلم کو تبدیل نہ کرا لے۔ جی آج رات ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، یا اللہ فلاں گناہ ہو گیا، یا اللہ فلاں گناہ ہو گیا، یا اللہ میں کمزور تھا، شیطان مجھ پہ حاوی تھا، یا اللہ میرا نفس مجھ پہ حاوی ہو گیا، یا اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، اے رب کریم مجھ سے بغاوت ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، میں نے تیری بغاوت کی ہے، یا کریم اللہ جتنا بھی گندا ہوں پر تیرا تو بندہ ہوں، اے مولا کریم مجھے معاف فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی زمینوں کو، آسمانوں کو اپنے گناہوں سے بھر کے آ جائے، ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے یا اللہ گناہ مجھ سے ہو گئے مجھے معاف فرما، اللہ وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ ہی صرف معاف نہیں فرماتے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ گناہوں پر استغفار کرنا ہے، اور آئندہ سال کے لیے اللہ سے اپنی صحت، رزق کی فراوانی، اولاد کی فرما برداری، نمازیں پر پابندی، تہجد پر پابندی، تلاوت پر پابندی اور ذکر و اذکار، آنے والا مہربان مہمان رمضان اس کی قدردانی کی دعا مانگ لینا، اس کی قدردانی کی دعا مانگ لینا۔
فرمائی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما. باقی 15 دن رہ گئے، کم از کم ہم ایک دفعہ تو اللہ سے رمضان کا مہینہ طلب کر لیں. قاضی ایاز رحمہ اللہ بہت بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے، فرماتے ہم رمضان کا 6 مہینے انتظار کرتے اور جب آتا چلا جاتا روزے رکھتے، تراویح پڑھتے، ذکر اذکار کرتے اور 6 مہینے بعد ہم استغفار کرتے تھے. 6 مہینے انتظار، 6 مہینے بعد میں استغفار کہ یا اللہ تیرا مبارک مہمان آیا، جیسی اس کی قدر کرنی تھی ہم نے نہ کی. وہ پہلے ایسے بھلے مانس لوگ ہوتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ صحت مند لوگوں میں 95% لوگ روزہ نہیں رکھتے. اگر ان کو دنیا کے کاروباروں کے لیے کہہ دو مشقت کریں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے، سارا دن دھوپ برداشت کریں گے، مشقتیں برداشت کریں گے، مگر روزہ رکھنے کے لیے یار مجھے نہ شوگر ہے. اور جب تجھے بینک کے دروازے پہ 4 گھنٹے کھڑا ہونا پڑا تھا تب تجھے شوگر نہیں تھی. جس وقت تم فلاں چودھری صاحب سے ملنے گیا، اس کے نوکروں نے کہا حضرت سوئے ہوئے ہیں، تو اس کے دروازے پہ کبھی ادھر کبھی ادھر 8-10 گھنٹے انتظار نہیں کیا، تب شوگر کہاں تھی؟ اپنے کاروبار کے لیے جناب والا صبح 4 بجے اٹھ کے منڈی چلے جاتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے مولوی صاحب نے نہیں کھولتی ساری کی نہیں کہتی. کل پرسوں رات تھی نا، ہم سیال مشین جلسے سے واپس آئے، رات 9 بجے تھی. کئی ڈبہ جب بستی میں داخل ہوا تو ریڑی دان والے جا رہے تھے، بیل گاڑی والے. 2 بجے کا وقت تھا. میں نے ساتھیوں سے کہا اگر انہی لوگوں کو کہا جائے کہ فجر کی نماز میں اٹھ جایا کرو جب ان کی جائے اپنے بڑے پر چھٹی ہوتی ہے، کہیں گے مولوی صاحب نیند نہیں کھلتی، ٹھیک ہے یہ نیند نہیں. اور اللہ کے بندے اہمیت ہی نہیں ہے دین کی، نماز کی، تلاوت کی، روزے کی، اللہ کے نبی کی ہمارے دل میں عظمت ہی نہیں ہے، دین کی فکر ہی نہیں ہے. اس لیے جس چیز کی فکر ہوتی ہے اس کے لیے نہ الارم کی ضرورت ہے، نہ کسی کے جگانے کی ضرورت ہے. ہمیں قبر سے ڈر نہیں لگتا، آخرت سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کے عذابات سے ہم نہیں ڈرتے، ہم اللہ کی وعیدوں سے نہیں ڈرتے. ہمیں ان کی فکر نہیں ہے، ہمیں آخرت نظر نہیں آتی، ہمیں اللہ کی اہمیت نہیں ہے، ہمیں ذکر کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کو ہم کوئی چیز مانتے نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے. اور میرے پاس اگر اہمیت ہے، کاروبار کی ہے، دکان کی ہے، نوکری کی ہے، تجارت کی ہے، وزارت کی ہے، مشیری کی ہے، لیکن میرے پاس اگر اہمیت نہیں ہے، میرے جو نوجوان میں اگر طرف نہیں ہے، میرے نوجوان کو اگر فکر نہیں ہے، نماز کی نہیں ہے، اللہ نماز کی نہیں ہے، روزے کی نہیں ہے، اے اللہ کے بندے تو صحت مند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بنے کا نمازی، بنے کا نمازی. منبر رسول پر علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس صحت نہیں ہے، ہسپتالوں میں صحت تلاش کرتے ہو. اس سال کوئی آدمی شوگر والا یہاں بیٹھا ہو، کھڑا ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ میں روزے رکھوں گا، اگر وہ آدمی مر جائے تو میرا خون معاف ہے. جاؤ گارنٹی دیتا ہوں، وراثت پیغمبری پہ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے بہانے ہیں. سورہ آراف میں حضرت کیسے شیطان کہتا ہے کہ میں
سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گمراہ کروں گا۔ وہ کیا گمراہیاں ہیں؟ یہی تو ہے، شوگر ہے، بیمار ہوں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، تبلیغ میں نہیں نکلا جا سکتا کہ میرے شاید بچے ہیں، یار یہ جو نکلے ہوئے ان کے بچے نہیں ہیں، بہانے کے سارے شیطان پٹی بناتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان انسان کے دل پر پرندے کی شکل میں بیٹھ کر چونچ کے ذریعے وساوس ڈالتا ہے، دل پہ حملہ کرتا ہے، انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، اور یہ ہمارا دشمن ہے۔ شیطان کو یہ منظور ہے کہ تم جنت جاؤ؟ جی، یہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ بزرگ اہل اللہ ایک مثال سناتے تصوف والے حضرات۔ ایک آدمی بیٹھا تھا دیوار کے نیچے، دیوار کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھی، خراب ہو چکی تھی۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا بوڑھا آیا اور اس کو اٹھایا، کہا کہ دیوار گر رہی ہے، اٹھ جا۔ ایسے ہوا وہ اٹھا، دیوار گر گئی۔ آدمی بڑا حیران، یار اس کو کیسے پتا چلا؟ بڑا بڑا مہربان ہے، قدردان ہے، یار نام تو بتا کون ہو؟ میرے ساتھ اتنا بڑا کر کے جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ اس نے کہا چل چھوڑ۔ کہا نہیں یار، آپ نے میری زندگی بچائی ہے، بڑا مہربانی، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ کہا میں شیطان ہوں۔ سبحان اللہ جی۔ علماء کرام بتاتے ہیں شیطان سے اس نے پوچھا کہ تو کیسے آ گیا؟ میں نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن کو سچی کتاب مانتا ہوں، قرآن میں الفاظ ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، اور تو نے میرے ساتھ اتنی رہنمائی کر دی۔ میں کہا چلیا، یہ دیوار کے نیچے آ کے تم مر جاتا، تو سیدھا جنت میں جاتا، شہید ہوتا، اور میں شیطان یہ چیز نہیں چاہتا۔ یہی شیطان پٹی پڑھاتا ہے، اے تو بیمار ہے، بلڈ پریشر والا، شوگر والا، تو مریض ہے، تجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بھوکا نہیں رہے گا، روزہ رکھے گا، مر جائے گا۔ یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے صحت پاتا ہے۔ ڈاکٹر سچے کہ اللہ کا نبی سچا؟ اللہ کا نبی، ڈاکٹر سچے یا اللہ کا نبی سچا؟ اللہ کا نبی۔ پھر روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ، روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ، آنے والے مہمان کا اکرام کرو گے؟ انشاءاللہ۔ رمضان آئے پتہ چلے سرار میں سنی مزدور نوجوان اس کا استقبال کر رہے تھے۔ روزہ فرض ہے، معاف نہیں ہے، اس کی تیاری کرو۔ ہمارے نبی نے 2 مہینے پہلے دعا مانگی۔ آج کی رات آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پچھلے سال کی معافی طلب کرنی ہے، آئندہ سال کے لیے اپنے لیے رزق مانگنا ہے، خاص دربار میں اس شہنشاہ، اس مالک حقیقی سے ملاقات کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ گناہ تو کرتے ہیں نا، گناہ تو ہوتے ہیں نا، کوئی بھی گناہ ہوتے، شاید آپ نہیں بول رہے، آپ ماشاءاللہ نیک لگتے ہیں، میں گناہ گار ہوں۔ اگر میں کہوں یا اللہ فلاں گناہ ہوا، مجھے معاف فرما، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ کتنا پیارا ہے، اس کو پتا ہے میرا ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور توبہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر سارے بندے نیک بن جائے، تیری عبادت کرنے والے بن جائے، کیا کرے گا؟ فرمایا سب کو موت دے دوں گا، ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کر کے مجھ سے توبہ مانگے گی، مجھ سے معافی مانگے گی اور استغفار کرے گی، صورتحال مجھے بڑی پسند ہے۔ اللہ سے
معافی مانگا کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کو دیکھتے ہیں نا. قیامت کے دن جس وقت سارے کے سارے نامہ اعمال اور سب کے سب ہمارے پاپ کھلیں گے، اس وقت گناہگاروں کی زبانوں پہ کیا لفظ ہو گئے؟ مالی حاضر کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے. او گناہ جو رات کی تاریکی میں کمرے بند میں، اس کے اندر کمرہ تھا وہ بھی بند تھا، وہ کمرہ تھا جو بند تھا، اس میں نے گناہ کیا. میں نے یوٹیوب پہ وہ ننگی چیزیں دیکھی، فیس بک پر ناجائز میں نے گفتگو کی، کال کی، نہ ابو کو پتا نہ امی کو پتا نہ بہن کو پتا نہ دوست کو پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ بھلے بھائی سمجھتے ہو ہم اکیلے ہیں، ابو کو نہیں پتا. چلو ابو کو نہیں پتا، اس کو تو پتا ہے جو دلوں کے راز جانتے ہیں. کم از کم اتنا تو ایمان بناؤ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کر رہے ہیں. ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ آج تھوڑا ہے پانی ملا لے. کہا نہیں عمر مارے گا. کہا عمر کہاں دیکھا ہے؟ کہا عمر نہیں دیکھتا، عمر کا رب پہ دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھتا، عمر کا رب پہ دیکھتا ہے. تو اس اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، انشاءاللہ توبہ کریں گے. انشاءاللہ جب مہمان آئے، رمضان آئے تو ہم اس کے قدر دان بنیں گے. تو آخر میں ایک دو نعروں کا جواب دیتے ہیں، چونکہ پرفتن ایسی سازشیں چل رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے دفاع کرنے والے مر چکے ہیں. قادیانیت کا فتنہ، صحابہ کرام کی عزتوں کے کیا ہے تار تار کرنے کا فتنہ، پھر عثمانی فتنہ، فلاں فتنہ. اور آپ لوگوں کو ختم نبوت پر یقین ہے؟ کوئی نبی آئے گا؟ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. جو ہوگا وہ دجال ہوگا، فرادی ہوگا، مکار ہوگا، کذاب ہوگا. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قیامت تک ختم نبوت زندہ باد. قادیانی کہیں گے ان کا ایمان کمزور ہو گیا، ہم نے عمران کو بھیجا تھا. اور یار ان کو بتاؤ کہ زندہ ہے ختم نبوت والے. ختم نبوت زندہ باد، قیامت تک ختم نبوت زندہ باد. جو بھی آئے گا کون ہوگا؟ جھوٹا، دجال، مکار، فرادی ہوگا. چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مکار ہے. حق 4 زندہ باد، نہیں بولے حق 4 زندہ باد. اور یار ادھر بھی شور شرابہ ہے، پتہ تو چلے ادھر بھی ان کے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہیں. وہاں بھی بتیاں لگی ہوئی ہے. یہاں قاری عبد المجید صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ہم کو بلا لیا. چلو بتیاں نہیں ہے تو ایمان کی بتی پہ جلاؤ نا. حق 4 زندہ باد، ناموس صحابہ، زندہ باد، صحابہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. مختصر وقت کے لیے میں آپ حضرات سے 2 منٹ اپنے ایک نہایت وقت شاگرد کے لیے ٹائم دیتا ہوں. اس کے بعد جو ترتیب ہوگی آگے چلے گی. قاری محمد راشد تشریف